بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے بہادر انسان کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کسی انسان کو اٹھا کر کے پٹک دے، بلکہ بہادر انسان تو وہ ہے جب ان کا غصہ آئے، جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصہ کے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے غصہ کو روک لے، یہ سب سے بہادر انسان ہے۔ آج ہم سماج کے اندر اسی انسان کو بہادر سمجھتے ہیں کہ دو انسان کے آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو اٹھا کے پٹک دیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بہادر ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر تو وہ انسان ہے جو غصہ تو آ رہا ہے لیکن غصہ کو کنٹرول کر دے۔ اس لیے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے غصہ کو ناجائز جگہ میں استعمال کرتے ہیں، غصہ آ جائے فوراً بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، فوراً بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، فوراً کسی بھی انسان کے اوپر غصہ اتار دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا ہمارا زیبا نہیں ہے، ایسا کرنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، بلکہ یہ بہادری کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہماری کمزوری کی علامت ہے کہ ہم غصہ اور ہم اس غصہ کو کنٹرول نہ کریں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی لیتا ہے، والقاظمین من الغیظ، کہ غصہ آنے کے وقت وہ انسان غصہ کو پی لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم کو غصہ آ جائے، تب جب تم کو کسی بات پر غصہ آئے تو تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تو گویا کہ ہمیں جب بھی کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہمیں اپنے غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں حوصلہ چاہیے، یا ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے کہ ہم غصہ کو کنٹرول کر لیں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ وہ صحابی پھر جاتا ہے، پھر جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، بار بار اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ تم غصہ مت کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے غصہ کو کنٹرول کر لیں، اگر ہم اپنے غصہ کو کنٹرول کر لیں تو گویا کہ ہم بہت ایسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں جو ہم سے غصے کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں انسان بہت زیادہ گناہ کا کام کرنے لگتا ہے۔ کوئی انسان غصے کی حالت میں شرابی بن جاتا ہے، کوئی انسان غصے کی حالت میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی انسان غصے کی حالت میں کسی سے دشمنی مول لیتا ہے۔ اس لیے اس غصے کی مذمت حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس غصہ کو پی لینا چاہیے، اور غصہ کو پی لینا ہی کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہادری ہے۔ اس لیے ہم اگر بہادر بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں اگر ہم ایک لیڈر
اور ایک قوی انسان، ایک مضبوط انسان اگر ہمیں بننا ہے تو ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے غصہ کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ اپنے غصہ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو غصہ جیسی چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں غصہ آنے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔